بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء یعنی نبیوں کا خطیب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام فصاحت و بلاغت اور زور بیان میں اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرماتے تو فرماتے یہ انبیاء علیہ السلام میں خطیب ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی کے مکمل حالات و واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک اسٹوڈیو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت مدین میں ہوئی۔ مدین ایک قبیلے کا نام ہے اور اسی قبیلے کے سبب بستی کا یہ نام مشہور ہو گیا۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا اور ان کی نسل کو اہل مدین کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کتورہ کے بطن سے تھے اور اس لیے یہ خاندان بنی کتورہ کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ جگہ بحیرہ کلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں شام سے متصل حجاز کے آخری حصے میں واقع تھی۔ حجاز سے شام، فلسطین اور مصر کے سفر کے دوران قبیلہ مدین کی اس بستی کے کھنڈرات دکھائی دیتے ہیں، جبکہ مدین نام کا ایک شہر آج بھی شرقی اردن کی بندرگاہ معاون کے قریب موجود ہے۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ 11 مقامات پر آیا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ حجر، سورہ شعراء اور سورہ عنکبوت میں آپ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے، قرآن کریم میں اسے اہل مدین، اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اصحاب مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں یا یہ دونوں الگ الگ قبائل ہیں؟ اس بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ کی رائے ہے کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ قومیں تھیں۔ ایک قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام دوسری قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ بعض نے لکھا کہ مدین اور اصحاب ایکا یعنی جھنڈ والے ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں۔ ان دونوں کی رہائش مختلف جگہوں پر تھی۔ اصحاب مدین تہذیب و تمدن سے آشنا شہری قبیلہ تھا اور یہ لوگ جس بڑی شاہراہ پر رہتے تھے وہ شام سے فلسطین، یمن اور مصر سے ہوتی ہوئی بحر کلزم کے مشرقی کنارے سے گزرتی ہے اور حجاز کے تجارتی قافلے اسی راستے سے سفر کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ حجر کی آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ دونوں بستیاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور مدین بڑی شاہراہ پر آباد تھیں۔ اصحاب ایکا ایک بدوی قبیلہ تھا۔ عربی میں ایکا ان سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں پر مشتمل گھنے جنگلوں میں جھنڈ کی شکل میں بکثرت ہوتی ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ کے مطابق ایکا ایک درخت کا نام تھا جس کی قبیلے کے لوگ پوجا کرتے تھے، چنانچہ اس نسبت سے اہل مدین ہی کو اصحاب ایکا کہا گیا۔ بہرحال اکثریت کی رائے یہی ہے کہ یہ دونوں قومیں ایک ہی قبیلے اور نسل سے تعلق رکھتی تھیں اور قوم شعیب کہلاتی تھیں۔ بڑی شاہراہ پر آباد قبیلے کے لوگوں کو والد کی نسبت سے مدین کہا جانے لگا، جبکہ سرسبز علاقے میں رہنے والے اصحاب ایکا کے نام سے مشہور ہوئے۔ دوستو، یہ تو تھا مختصر تعارف آپ علیہ السلام کی قوم اور قبیلے کے حوالے سے۔ اب بات کرتے ہیں قوم شعیب علیہ السلام کے ایوب کے بارے میں۔ یاد رہے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے گئے ان کی دعوت کا مشترکہ مقصد حقوق کی آسان طریقے سے ادائیگی کی تعلیم عام کرنا تھا۔ حقوق دو قسم کے ہیں، ایک حقوق اللہ یعنی اللہ کی عبادت اور اس کی ہدایات پر عمل، اور دوسرا حقوق العباد جس کا تعلق انسانوں سے ہے۔ دنیا میں قوم لوط علیہ السلام کے بعد قوم شعیب علیہ السلام وہ قوم تھی جو دونوں حقوق پامال کر رہی تھی۔ ایک طرف وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان نہ لا کر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کر رہی تھی، تو دوسری طرف ناپ تول میں کمی، لوٹ مار، راہزنی، ڈرانا دھمکانا، زمین پر فساد جیسے گھناؤنے جرائم کی مرتکب ہو کر
حقوق العباد کی دھجیاں بکھیر رہی تھی۔ جیسا کہ قرآن کریم میں قوم شعیب علیہ السلام کے 3 طرح کے عیوب کا تذکرہ ملتا ہے۔ نمبر 1، وہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے اور درختوں کی پوجا کرتے تھے۔ نمبر 2، بیوپار میں بے ایمانی اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ نمبر 3، راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے، لوگوں کے اموال چھینتے اور غنڈہ ٹیکس وصول کرتے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں غنڈہ ٹیکس کی بنیاد قوم شعیب علیہ السلام ہی نے رکھی تو بے جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح اور توحید کی دعوت کے لیے انہی کی قوم کے ایک نیک اور سچے انسان حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ پچھلی قوموں کی طرح قوم شعیب علیہ السلام میں بھی مشرکانہ رسم و عقائد کا دورہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، پھر ان کی حرکتوں پر انہیں ان الفاظ میں متنبہ کیا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ناپ تول پوری طرح کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو۔ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ حق سے روکتے ہو، اور اس میں کبھی عیب ڈھونڈتے ہو۔ اور یاد کرو جب کہ تم بہت تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تم کو کثیر کر دیا، اور دیکھو کیا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی توحید کی دعوت سن کر قوم کے متکبر سردار چراغ پا ہو گئے، اور انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تم کو اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے مذہب پر واپس آنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی ان کی قوم کے وہ سردار جو کافر تھے، وہ قوم کے لوگوں سے کہنے لگے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم شعیب کے پیچھے چلے تو یاد رکھو اس صورت میں تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرداروں سے مکالمہ کیا، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں ہوا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرداروں سے فرمایا، تمہارے باطل مذہب سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ہے، اس کے بعد اگر تمہارے مذہب میں واپس آ جائیں تو یہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ پر سخت بہتان ہوگا، اور ہمیں شایان نہیں کہ اس میں لوٹ جائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی بدعمالیوں پر سخت رنجیدہ رہتے اور انہیں بار بار واعظ و نصیحت کرتے۔ انہوں نے قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے متنبہ فرمایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 84 میں کچھ ان الفاظ میں کیا، اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ میں تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا۔ انہوں نے کہا، شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں، یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، اے قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور مجھے توفیق ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے۔ میں اس پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور اے قوم، میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کروا دے کہ جس مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی، ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں۔ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت کرنے والا ہے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نابینا تھے، یا ان کی بصارت بہت کم تھی۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کے واعظ و نصیحت کے جواب میں یہ سردار تانا زنی کرتے ہوئے انہیں سنگسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ اس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، انہوں نے کہا، شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی،
اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو، اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے، اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے، اور برادران ملت تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں۔ تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ دوستو، کہتے ہیں قوم کے متکبر سرداروں کی جارحانہ گفتگو کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لہٰذا انہوں نے اپنے رب سے ان الفاظ میں دعا کی، اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 99۔ در حقیقت ان الفاظ کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے جو کفار تھے ان کی ہلاکت کی دعا کی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں قوم شعیب پر عذاب الہی کے نزول کی۔ یاد رہے کہ قوم شعیب علیہ السلام 3 طرح کے عیوب میں مبتلا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے 3 طرح کے عذاب سے نیست و نابود کیا، جیسا کہ قرآن کریم میں 3 طرح کے عذاب کا تذکرہ ہے جو قوم شعیب پر آیا۔ نمبر 1 زمینی بھونچال یا زلزلہ، نمبر 2 چنگھاڑ، اور نمبر 3 آگ کے بادل۔ سورہ اعراف میں ہے کہ ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے یعنی شعیب علیہ السلام کو جھوٹا سمجھا، سو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورہ ہود میں چنگھاڑ کے ذریعے عذاب کا ذکر آیا ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے نبی کا مذاق اور تمسخر اڑایا کرتے، بھپتیاں کستے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے اس قوم پر ایک چیخ لگوائی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور سورہ شعراء میں بادل کے عذاب کا تذکرہ ہے جو ان کی اپنی خواہش کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم ان میں سے ہو جن پر جادو کر دیا جاتا ہے، اور تم تو صرف ہماری طرح کے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ۔ چونکہ انہوں نے جھٹلایا تھا تو انہیں بادل والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پہلے تو سخت گرمی مسلط فرمائی، اور 7 دن مسلسل ان پر ہوا بند رکھی، جس کی وجہ سے پانی اور سایہ بھی ان کی گرمی کم نہ کر سکا، اور نہ ہی درختوں کے جھنڈ کام آئے۔ چنانچہ اس مصیبت سے گھبرا کر بستی سے جنگل کی طرف بھاگے، وہاں ان پر بادلوں نے سایہ کر لیا۔ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے اور سکون کا سانس لیا، لیکن پھر چند لمحوں بعد ہی آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے، زمین زلزلے سے لرزنے لگی، اور پھر آسمان سے ایک سخت چنگھاڑ آئی تو اس نے ان کی روحوں کو نکال دیا، کلیجے پھٹ گئے اور جسموں کو تباہ و برباد کر دیا، اور سب اوندھے گرے پڑے رہ گئے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ قوم پر عذاب آتا دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی یہاں سے چل دیے۔ جمہور مفسرین نے فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام مکہ معظمہ آ گئے اور آخر تک یہیں قیام رہا۔ قوم کی انتہائی سرکشی اور نافرمانی سے مایوس ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے بد دعا تو کر دی، مگر جب قوم پر عذاب آیا تو پیغمبرانہ شفقت و رحمت کے سبب دل دکھا، تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے قوم کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں نے تو تم کو تمہارے رب کے احکام پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی میں کوئی دقیق کا فروغ گزاشت نہ کیا تھا، مگر میں کافر قوم کو کہاں تک غم یعنی برداشت کروں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی وفات اور قبر مبارک کی۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے طویل عمر پائی۔ روایات کے مطابق انتقال کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 400 سال تھی۔ اردن کے شہر السلط کے قریب وادی شعیب میں آپ علیہ السلام سے منسوب ایک مزار ہے، جس پر حکومت نے شاندار مقبرہ اور ان سے متصل مسجد بھی تعمیر کروائی ہے۔
روایت یہ بھی ہے کہ اپنی قوم کی تباہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام ہجر موت کے مشہور شہر شیون چلے گئے تھے۔ اس کے مغربی جانب شبام نامی مقام پر آپ علیہ السلام نے انتقال فرمایا اور وہیں آپ علیہ السلام کی قبر ہے۔ تاہم تفسیر ابن کثیر میں وہب بن منبع سے مروی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور آپ علیہ السلام کی قبر کعبہ شریف کی غربی جانب ہے۔ واللہ عالم۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض مفسرین کے مطابق آپ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، جس کا تفصیلی تذکرہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آئندہ ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی کے مکمل حالات و واقعات آپ کے سامنے رکھے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ہر مسلمان تک انبیاء علیہ السلام کے ایمان افروز واقعات پہنچ جائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے دوست راؤ قمر رضوان کو اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔